حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من مساجد الله من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحد عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. رواہ مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس سے پہلے کی حدیثوں کے اندر مسجد میں آنے، مسجد کی طرف اذان کے بعد حاضر ہونے کی فضیلتیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پنج وقتہ میں مسجد میں حاضر ہونے کی اہمیت، فضیلت اور اس کی ضرورت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. کہا کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات. فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی خواہش کرے کہ کل اللہ رب العالمین سے مسلمان ہونے کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ملاقات کرے، تو وہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے. سب سے پہلی بات جو اس روایت سے ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس آدمی کی موت اسلام کی حالت پر ہوتی ہے. یہ بہت عظیم خوشخبری اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور پابندی سے مسجدوں میں آ کر ان کے صحیح اوقات پر نماز کو ادا کرتے ہیں. کہا کہ جو آدمی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اسلام کی حالت میں اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہو، تو وہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے. حیث ینادی بہن، جہاں کہیں اذان کا وقت ہو، اذان دی جائے، وہ وہاں پر حاضر ہو اور نماز کو ادا کرے. پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے راستے بتلائے ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے راستے بتلائے اور کہا کہ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، اور یہ 5 نمازیں بھی ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام ہدایت کے راستے بتلا دیے. یعنی کوئی ایسا راستہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نہیں بتایا، نہیں چھوڑا کہ جس پر چل کر آدمی کی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہوتی ہو. ہر وہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ جس پر چل کر آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہو. اب کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں اگر ہدایت کو تلاش کرے گا تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا مبغوض اور بڑا ہی ناپسندیدہ آدمی ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی کسی اور جگہ ہدایت کو اگر تلاش کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں بلکہ اس کو سیدھی سادی گمراہی اس کو نصیب ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت کے تمام راستے بتائے اور یہ نماز 5 وقتہ یہ بھی ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. پھر کہا کہ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اگر تم نمازوں کو، فرض نمازوں کو مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں اگر ادا کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دو گے. معلوم ہوا کہ فرض نماز کی ادائیگی ایمان والوں پر، مومن مردوں پر مسجدوں میں آ کر ادا کرنا ہی فرض اور واجب اور لازم ہے.
کہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی مسجدوں میں آ کر فرض نماز کو ادا نہیں کرتا، اپنے گھروں کے اندر فرض نماز کو ادا کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے نبی کے راستے سے ہٹ جائے گا، اور کہا کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور جو اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ دے وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ پھر کہا کہ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ، جو آدمی اچھی طریقے سے وضو کر لے، پھر اس کے بعد مسجد کی طرف فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، اللہ رب العالمین اس کی ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے ایک گناہ کو معاف کرے گا، اس کے ایک درجے کو اللہ جنت کے اندر بلند کرے گا، اور اس آدمی کے ایک گناہ کو معاف کرے گا۔ یعنی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی ہر قدم کے بدلے میں، اور اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا ہر قدم کے بدلے میں، اور اس کا ایک گناہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا ہر قدم کے بدلے میں۔ پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے دور میں کوئی مسلمان سچا پکا مومن کبھی مسجد میں نماز پڑھنے سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ وہی آدمی مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے سے پیچھے رہتا تھا کہ جو آدمی منافق تھا، یعنی جس کا نفاق تمام مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہ آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، اسی آدمی کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہی آدمی نماز سے پیچھے رہنے والا ہے۔ یعنی نماز سے پیچھے رہنے کی یہ جو علامت اور نشانی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مومنوں کی، مسلمانوں کی نشانی اور علامت نہیں تھی، بلکہ یہ منافقین کی علامت اور منافقین کی پہچان تھی۔ یعنی منافقین وہ بدترین جماعت، وہ بدترین فرقہ، وہ بدترین گروہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کا یہ گروہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا جہنم کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کے بارے میں اتنی سخت وعید بیان کی۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے پیچھے رہ جانے والے یہی منافقین رہا کرتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ جو سچے پکے مومن تھے، کچھ مسلمان تھے، وہ کبھی بھی فرض نمازوں میں مسجد سے پیچھے نہیں رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ يُحَاذَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّىٰ يُقَامَ فِي الصَّفِّ، کہ اگر آدمی بیمار بھی ہو، اگر مسجد میں حاضر ہونے کی اس کی حالت، چل کر آنے کی اس کی حالت بھی نہ ہو، تو وہ آدمی دو صحابہ کرام کے دو لوگوں کے کندھوں پر سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتا تھا اور فرض نماز میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ اس روایت سے جہاں کئی ساری باتیں معلوم ہوئی، اس میں ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والا آدمی وہ ہمیشہ اس کی موت اسلام پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے کل قیامت کے دن وہ ایسے ہی ملاقات کرے گا کہ جیسے اس کی موت ہوگی، یعنی اس کی موت جب اسلام پر ہوگی تو اللہ رب العالمین سے اسلام کی حالت میں بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گھروں میں فرض نماز بس مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں، لہٰذا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ نماز پنجگانہ میں ہمیشہ مسجد میں آ کر مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں اور فرض نمازوں کو مسجد میں ہی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔